سے پہلے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو سنتے ہیں، اور یہ تقریباً 10 سبق ہوگے جس کو ہم سنیں گے، سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش اور فکر کریں گے۔ شروع کرتے اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ وہ کثرت سے نماز اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے خوب رویا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے۔ ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حجاز عرب چلے گئے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ خاندان قبیلے کی شکل میں حجاز کی آخری سرحدوں سے ملک و شام کے قریب تک پھیل گیا تھا۔ حد نبی میں شام، فلسطین اور مصر جاتے ہوئے راستے میں مدائن کے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قبیلے میں پیدا ہوئے اور بعد میں یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔ یہ قوم بت پرستی، مشرکانہ عقائد، ناپ تول میں کمی، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی جیسے جرائم میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان و توحید کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کے وعظ و نصیحت اور تقریر و خطاب سے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ہوتا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ سبق نمبر 2، اللہ کی قدرت، کھارے پانی کو میٹھا بنانا۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اس کھارے پانی کو بھاپ بنا کر بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے، پھر اس کو میٹھا کر کے بارش کی شکل میں برسا دیتا ہے، جس سے انسان، تمام جاندار اور کھیتی باڑی سیراب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بادلوں کے ذریعے کھارے پانی کو میٹھا بنا کر بارش برسانا اللہ کی ایک عظیم قدرت ہے۔ سبق نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی میل کچیل نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حالت ہے 5 نماز کی، کہ نماز کی پابندی سے اللہ تعالیٰ ان کی سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نوٹ، ہر عاقل بالغ مرد پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ سبق نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین پر بیٹھ کر کھاتے۔ سبق نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں کے اندر ہو تو روشنی اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر اس شخص کے متعلق تمہارا کیا کہنا جس نے خود قرآن پر عمل کیا؟ جب اس کے ماں باپ کو یہ درجہ ملے گا تو جس نے عمل کیا ہوگا اس کا مقام و مرتبہ اور بھی زیادہ بلند ہوگا۔ سبق نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی مسلمان کی غیبت اور بے عزتی کی سزا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
اس کو اسی قدر جہنم کی آگ کا لباس پہنائیں گے۔ سبق نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا دار کا گھر اور مال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو نا سمجھ ہیں۔ سبق نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انسان کو وہ وقت معلوم نہیں جب تمام مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ان تمام رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے سینوں میں چھپے ہوئے ہوگے۔ سبق نمبر 9 طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج، جسم کے درد کا علاج۔ حضرت عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے جسم کے درد کو بتایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں درد ہوتا ہے وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجید و احذر۔ ترجمہ، میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ چنانچہ یہ حضرت عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی۔ سبق نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئے درس کے ساتھ، تب تک اپنا نمازوں کی پابندی کے ساتھ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔